جسم کی دوائیں، جسم بیمار ہو جائے، اس کی دوا کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ ہاں جی، کیمیکل بنا دیے، ٹیکہ یہیں سے ملے گا، گولی یہیں سے ملے گی، ڈرپ یہیں سے ملے گی، ہر شے آپ کو یہیں سے ملے گی، آپریشن یہیں پہ ہوگا، کرنے والے یہیں پہ ہوں گے۔ روح اس دیس کی نہیں ہے، روح کا دیس کوئی اور ہے۔ پھر اللہ نے اس کی دوا کا انتظام بھی وہیں سے کیا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اس قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ اس دیس کی ہے نا جی۔ اور یہ دیکھو وہی بات میں نے کی نا جی، پاک روح بھی ہوتی ہے، پلیت روح بھی ہوتی ہے۔ روح پاک بھی ہے، روح پلیت بھی ہے۔ قرآن نے دونوں کو واضح کر دیا کہ شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ پاک روحوں کے لیے شفا ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، پلیت روحوں کے لیے نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں یار، کیا بات ہے، اللہ والوں کی نظر کہاں کہاں پہ ہوتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے حکیمان بدن دانش ورند برستام تو از تو واقف ترند، ہم نبض وہم رنگو وہم زدم بہر ندیر تو بسد گونا لقم۔ فرماتے ہیں کہ یہ بدن کے طبیب بڑی سمجھدار ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائے نا جی، ڈاکٹر کے پاس تو وہ چیک کرتے ہی بتا دیتا ہے تمہیں یہ مرض ہے جی۔ اب مرض کدھر ہے؟ اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک کروایا، اس نے کہا جناب آپ کو دل کی تکلیف ہے، آپ کے دل کے وال اتنے بند ہیں، آپ کے دل کا آپریشن ہونے والا ہے، آپ کا بائی پاس ہوگا جی۔ بدن کا طبیب ہے نا جی، بدن کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری جانتا ہے۔ اس کے دماغ میں مسئلہ ہے جی، اس کے دل میں مسئلہ ہے جی، اس کے گردے خراب ہو گئے جی۔ او بابا نظر تو کوئی نہیں آ رہا، دل ہمیں تمہیں نظر تو نہیں آتا، لیکن طبیب جانتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے بس طبیبان الہی در جہاں چون ندانت مال تو از نہاں مال تو دانت یک یک منہ بسو زان کے پر از اسرار ہو۔ فرماتے جس طرح بدن کا طبیب جانتا ہے نا تجھے کیا بیماری ہے، اسی طرح اللہ نے روح کے بھی طبیب بھیجے ہیں، اللہ والے بھیجے ہیں، جو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے مسئلہ کیا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی بارگاہ اقدس میں بندہ آیا، حضور فلاں شخص کا کتب فوت ہو گیا ہے، فلاں شخص کا ولایت کے اندر مناصب ہے، حضور بندہ چاہیے جس کی ڈیوٹی وہاں لگائی جائے۔ فرمایا اس وقت نہیں، صبح آنا۔ عرض کی حضور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ نظام ایسے نہیں چلتا، آپ کی مسجد کے اندر ایک چور صفوں کے اندر چھپ کے بیٹھا تھا، آپ نے کہا بابا میرے پاس اس وقت ایک ہی بندہ ہے جو اس اہل نہیں ہے، اس کی روح بیمار ہے۔ فرمایا حضور پھر آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اچھا، باہر بلایا، ایک نگاہ ولایت ڈالی، ساری گندگی اور غلاظت اٹھا کے وہ پھینکی، دل صاف ستھرا کیا، منصب ولایت پر فائز ہوئی۔ فرمایا لے جائے اس کو۔ او بابا اگر دنیا کا طبیب علاج کر سکتا ہے تیرا، اور اس کے علاج سے تجھے شفا ہو سکتی ہے، اور تجھے یقین ہے کہ دنیا کا طبیب مجھے ٹھیک کر دے گا، ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو مینوں ٹھیک کر دیو، ڈاکٹر صاحب میرے دل کا علاج کر دو۔ اگر دنیا کا طبیب تیرے جسم کا علاج کرنا جانتا ہے، اور بابا روحانی طبیب تیری روح کا علاج کرنا جانتا ہے۔
دلوں کے زنگ وہ اتارنا جانتے ہیں، وہ نگاہ مار کے دلوں کے اندر نور کو بھرنا جانتے ہیں۔ کبھی کبھی روح پلیت ہو جاتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلکہ شیخ فرید الدین عطار، ذکر حق پاکی اسچوں پاکی رسید، رخت بھی بندت بروں آیت پلید، ہر کجا آب رواں سبزہ بود، ہر کجا رشک رواں رحمت شود۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ کے بندے، جو بھی زمین جس پر پانی بہے، جس پر ہوا چلے، اس پر سبزہ اگنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پانی بھی موجود ہو، ہوا بھی موجود ہو، ذکر حق پاکی اسچو پاکی رسید، رخت بھی بندت بروں آیت پلید، وہاں پر سبزہ اگتا ہے۔ اور وہ دل جو خوف خدا میں روئے اور اس کے آنسو بہے، یہ جو پانی بہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، ساری کائنات کا پانی جہنم میں پھینک دیا جائے وہ بھاپ بنا کے اڑا دے گی، لیکن رب سونے نے آنسو کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، خوف خدا میں نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ شیخ عطار فرماتے ہیں، اللہ کے بندے کبھی خوف خدا میں رو لیا کر، یہ پانی اس زمین کو دیا کر، پھر رحمت کی ہوا چلے گی، پھر یہاں پہ بھی سبزہ اگائے گا، یہ دل بھی منور ہو جائے گا، یہ دل بھی روشن ہو جائے گا، اس پر بھی خدا کی رحمت کی برسات ہوگی۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی لیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح بندہ ڈاکٹروں کو تلاش کرتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے شفا مانگنے کے لیے، میں نے بڑے بندوں کو دیکھا، ہڈی خراب ہو گئی، فریکچر ہو گئی، کدھر جاؤ جی؟ گنگا رام میں جاؤ جی، سروس میں جاؤ جی، نہیں جی یہاں پر بھی صحیح ڈاکٹر نہیں موجود، اب جاؤ جی آرتھو کے ہسپتال میں جاؤ جی، وہاں پہ جاؤ جی، وہاں پہ بندہ موجود ہے جو ہڈی جوڑنا جانتا ہے، نہیں لاہور میں نہیں موجود جی، اب فیصل آباد میں چلے جاؤ۔ اور بابا دوڑتا ہے تم طبیب کے پیچھے، تو دوڑتا ہے ڈاکٹر کے پیچھے، تجھے شفا مل جائے، جسم کی بڑی فکر ہے، روح کی کہاں گئی؟ روح کا علاج کس طبیب سے کروائے گا؟ ذرا اس طبیب کو بھی تلاش کرنا یار، اس طبیب کو بھی تلاش کر جو تیری روح کو بھی پاک کر دے، جو تیری روح کا علاج کروائے، جو تیری دنیا ان طبیبوں کے اوپر ایمان رکھتی ہے، ان طبیبوں کے اوپر ایمان کوئی نہیں رکھتی۔ جس طرح ہر ڈاکٹر کے پاس تیرا علاج ممکن نہیں، اس طرح ہر روحانی جو ہے طبیب کے پاس بھی تیرا علاج ممکن نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کا حصہ ہر ایک کے پاس رکھ دیا ہے۔ خاص حصے ہیں جو خاص ہی بندوں سے ملیں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندہ مومن کی نور فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے دیکھتے ہی علاج بھی بتا دیتے ہیں، بعض خاموش رہتے ہیں اس انتظار میں کہ اگلا ڈیمانڈ کرے، اگلا مانگے گا تو دیں گے۔ ماں بھی اس وقت تک دودھ کوئی نہیں دیتی بچے کو جب تک بچہ بھی نہ روئے۔ ہاں جی، ماں کس وقت بچے کو دودھ دے گی؟ جس وقت بچے کی طلب میں سچائی ہوگی۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا بچہ ہے 4-5-6 مہینے کا، وہ ایویں ٹھو کرے، ایویں اماں کہتی ہے نہیں ابھی ایویں ہی ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی نہیں اس کی طلب میں سچائی کوئی نہیں۔ لیکن جب وہ بچہ وہاں کرے، اچھی ہے، اب اماں سمجھ جاتی ہے نہیں اس کی طلب میں جو ہے سچائی ہے، اس کو واقعی بھوک لگی ہے، یہ چاہتا ہے، طلب میں سچائی ہو، طلب ہو، اور بابا پھر ماں بھی دیتی ہے۔ بھائی یوں ہی سمجھ لو
وہ روحانی طبیب بھی اسی وقت دیتا ہے جب طلب میں سچائی ہو، جب تڑپ ہو، کچھ ہے لینے کی، جنون ہو، اس وقت تک وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا خلافت کا دور ہے، ابو بکر کا بھی گزر گیا، عثمان غنی کا بھی گزر گیا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں رات کو خواب میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، فجر کی اذانیں ہو چکی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ میں اٹھا، میں مسجد نبوی میں گیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہنے لگے بڑے عرصے بعد جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سکون آ گیا، مزہ آ گیا ایک دم۔ حضور نے 2 صورتیں پڑھی تو دل باغ ہو گیا۔ نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد کھجوروں کا ٹوکر آیا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے وہ کھجوریں تمام صحابہ کرام میں تقسیم فرمائی اور ایک کھجور مجھے بھی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھائی، جیسے ہی میں نے وہ کھائی تو میں اٹھ گیا۔ میں جیسے ہی اٹھا میرے منہ میں ابھی وہ مزہ موجود تھا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، عام کوئی اگر بندہ آپ کو خواب میں آ کے ملے، یہ ممکن ہے کہ شیطان اس کی شکل اپنا کے آپ کے سامنے آ گئے، ماں ملے، باپ ملے، مرشد ملے، کوئی بھی ملے، لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری شکل اختیار کر کے تمہارے خوابوں میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی یہاں سے معلوم ہوا کہ خواب میں جب سرکار کی زیارت ہو اور جب سرکار تجھے چیز عطا فرمائے وہ حقیقت میں عطا کر دی جاتی ہے۔ جاؤ امام بصیری سے پوچھو، جاؤ وہ اپنا شیخ سعدی سے پوچھو، شیخ سعدی جنہوں نے لکھا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور یہ چوتھا مصرع میرے کملی والے کا ہے، صلو علیہ وآلہ۔ جو ملے وہ حقیقت میں ملتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میرے منہ میں ابھی کھجور کا مزہ موجود تھا، جس طرح بصیری کے پاس چادر موجود تھی۔ اسی طرح حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا واقعی ہی وقت وہ ہو چکا تھا، اذان فجر ہو چکی تھی اور نماز فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں اٹھا، نماز فجر کے لیے مسجد میں گیا، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کروائی اور میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پیارے علی نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ حضرت عمر کے پیچھے۔ اب میں صدقے جاؤں، اور علی کے چاہنے والوں کو چاہیے عمر کی قدر کرے۔ حلالی بچہ کبھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے پھر اس کے خلاف بک بک نہیں کرتا۔ شیر خدا نے عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، ساری زندگی عمر فاروق اعظم کے خلاف علی نے کبھی زبان نہیں کھولی۔ علی کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے، خبردار، جب تیرے امام نے زبان نہیں کھولی تجھے کیا حق حاصل ہے کہ تو عمر فاروق اعظم کو برا کہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عمر مجھ سے افضل ہے۔ بھائی جس ایک بندے نے جب نماز پڑھی کسی امام کے پیچھے، اس نے ساری زندگی اس کا حق ادا کیا۔ علی کے چاہنے والوں کو چاہیے عمر کی عزت کیا کریں، عمر علی کا بھی امام ہے۔ بھائی ہم سب کی عظمت اور شان کے قائل ہیں، ان دونوں نے، ان سب نے ایک دوسرے کو عزت دی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حسنین کریمین کو لے کے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ
سوار کر دیا۔ اور یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے، قرآن گواہی دیتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے حضرت عمر کو کوئی گالی نکالے، حضرت عثمان کو کوئی برا کہے، حضرت صدیق اکبر کو کوئی برا کہے، اس کا مطلب ہے وہ علی والا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے میں علی والا ہوں۔ علی والا کبھی ان کو گالی نہیں کرے گا، علی والا ان کو کبھی تبرہ نہیں کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز پڑھی، حضرت علی کہتے ہیں قدرت خدا کی دیکھو، جو حضور نے رات کو خواب میں نماز فجر میں سورتیں پڑھی تھی، عمر نے بھی وہی سورتیں پڑھی۔ نماز ختم ہوئی، جس طرح کملی والے کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اسی طرح عمر کے پاس بھی کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا۔ جس طرح کملی والے نے سارے صحابہ کو تقسیم کیا، عمر نے بھی سارے صحابہ کو تقسیم کیا۔ جس طرح کملی والے نے ایک کھجور مجھے عطا فرمائی، عمر نے بھی مجھے ایک کھجور دی۔ وہی مزہ جو خواب میں آ رہا تھا، وہی مزہ مجھے دوبارہ آ گیا۔ میں نے کہا پیارے عمر ایک اور نہیں دے دیتے، ایک اور نہیں دے دیتے؟ آپ نے عرض کی علی اگر خواب میں کملی والے تجھے 2 عطا فرماتے تو عمر بھی تجھے 2 عطا فرما دیتے۔ حضرت علی چونک گئے، فرمایا وہ تو میرے خواب کا حصہ ہے، وہ تو میرے خواب کی بات تھی۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے کیا حضور نے یہ نہیں کہا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندے مومن کی نور فراست سے ڈرا کر، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ علی خواب اگرچہ تم دیکھ رہا تھا اور اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا، عمر مسجد نبوی میں بیٹھ کر تیرے خواب کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ہمارے قائد، ہمارے حکمران، ہمارے خلیفے، ہمارے امیر المومنین، جو خوابوں پہ بھی نظر رکھتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے جو گھروں میں جا جا کے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ 700 گنا تک تم گیس بڑھا دو، بجلی کو بڑھا دو، ہر شے کا تم ریٹ آسمانوں پہ چڑھا دو، اور ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو، شرم کرنی چاہیے، ڈوب کے مر جاؤ۔ جس دور حکومت کے اندر غریب چوری کرنے پر مجبور ہو جائے، سفید پوش ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ کبھی ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی۔ ایک عربی شاعر نے بڑا خوب انداز میں کہا، یا ابن آدم ما اغراک بما یغرک وادراک بما یضرک، انسان تیرا تعلق دھوکہ دینے والی اشیاء سے ہے، ان چیزوں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ تجھے نقصان دینے والی چیزوں میں کیوں لالچ آ چکی ہے؟ ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ عمر بن عبدالعزیز شہنشاہ آدمی تھا، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی آدمی تھا، ارب پتی آدمی۔ جاؤ ذرا اس کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، یہ وہ بندہ تھا جس نے ایک مرتبہ لباس پہنا پھر دوبارہ وہ پہننا پسند نہیں کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت تھی جس نے نوابوں سے بھی اونچی زندگی گزاری ہے، شہنشاہ کیا تھے، لیکن جس دن یہ خلیفہ مسلمین بنا ہے اپنی ساری دولت اس نے بیت المال میں جمع کروا دی کہ جناب آج کے بعد یہ عمر بن عبدالعزیز فقیروں والا لباس پہنے گا، وہی پہنے گا لباس جو میری رعایا پہنے گی، اور ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے خزانوں کو بیت المال میں جمع کرواؤ، اور اتنی تنخواہ لو جتنی ہے غریب کی تنخواہ لے۔ 5 لاکھ روپے لے کے کہتے نہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو 10,000 میں غریب کا گزارا کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں تعنی بما یعنی کا وتحمل ما یعنی کا، تو تکلیف دینے والے کاموں میں مصروف ہے اور نفع دینے والے کاموں کو بیکار سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، 3 کروڑ نوکریاں چھین لی ہیں، اداروں میں ضم کر دیا، اور بھوکا مار دیا، قوم کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ سفید پوشوں کی سفید پوشیوں کا بھرم ٹوٹ گیا، بڑے بڑے سرمایہ دار رو رہے ہیں، کاروباری رو رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی رب کعبہ کی قسم۔ وَتَزْنِعُ مَتَنزِعُ
فی قوس تعدی کا وترتد الحرز الذی یردی کا، کہتے ہیں ظلم کی کمان سے تیر اندازی کرتا ہے، حرص کی ہلاک کر دینے والی چادر کندھے پر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، حرص و لالچ کی۔ مجھے اس بات کی حیرانی کہ اب جناب جلسے ہو رہے ہیں، سارے متحد ہو رہے ہیں، وہی جو ایک دوسرے کو گالی دیا کرتے تھے، ان کے وہ قول سچے ہیں یا ان کی یہ اتحاد سچا ہے؟ کون کس کو سچا کہہ رہا ہے، کون کس کو جھوٹا کہہ رہا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف گالیاں بکنے والے، چور کہنے والے، ڈاکو کہنے والے اور قوم کے غدار کہنے والے آج سارے ایک ہی لوٹے میں آندرے اکٹھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، لا بالکفافی تقتنع ولا من الحرام تمتنع، کہتا ہے جی ہلاک پھر نہ تھوڑی شے پر قناعت کرتا ہے نہ حرام سے باز آتے ہیں۔ آ جائے نا جی حکومت، آ جائے اقتدار، آ جائے اختیار، پھر 2-4 روپے کی رشوت پر ان کو سکون نہیں آئے گا، پھر لاکھوں کروڑوں روپے کے ٹھیکے ان کو چاہیے، اربوں روپے کی کرپشن ان کو چاہیے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ذاکا ان تتقلب مع الہواء وتختبع خبط العشواء، کہتے ہیں جی تیری عادت خواہشات کے ساتھ چلنا ہو گئی اور اندھی اونٹنی کی طرح ٹیڑھا چلنا ہو گئی۔ ان کی فطرت میں ہی حرام زدگی پائی جاتی ہے، فطرت میں حرام زدگی پائی جاتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ ایمان سے اس وقت پاکستان کے اندر کوئی لیڈر موجود ہے؟ نہیں موجود۔ لیڈر تھا محمد علی جناح، لیڈر تھا لیاقت علی خان، یہ لوگ لیڈر تھے جن کے کردار سچے تھے، جن کی گفتار سچی تھی۔ لیڈر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیڈر کردار کا گندا نہیں ہوتا۔ جن لیڈروں نے کرداروں کو پاک رکھا ہے، ایمان سے بتاؤ انہوں نے پھر انقلاب برپا کیے یا نہیں کیے؟ آج ہمارے پاس مداری ہے، مداری ڈگڈگی بجانے والے، باقی ساری قوم کو بندر بنایا ہوا ہے، نچا رہے ہیں اپنی ڈگڈگیوں کے اوپر۔ مداری تو ہو سکتے ہیں، لیڈر نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر ہر فرد لیڈر تھا۔ صدیق اکبر لیڈر تھا، کردار کا بھی سچا، گفتار کا بھی سچا۔ عثمان غنی لیڈر تھا، کردار کا بھی سچا، گفتار کا بھی سچا۔ عمر فاروق اعظم لیڈر تھا، کردار کا بھی سچا، گفتار کا بھی سچا۔ شیر خدا لیڈر تھے، کردار کے بھی سچے، گفتار کے بھی سچے۔ امام حسن لیڈر تھے، وہ کردار کے بھی سچے، گفتار کے بھی سچے۔ یا تیری میری جان حضرت امام علی مقام امام حسین سچے لیڈر تھے، جو کردار کے بھی سچے تھے، گفتار کے بھی سچے۔ یہ لوگ لیڈر تھے یار۔ یعجبک التکاثر بما لدیک ولا تذکر ما بین یدیک، مال کی کثرت پہ تو اتراتا ہے، اور جب مصیبت سامنے سے آ رہی ہے، موت و آخرت کو، اس کو تو نے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، وہی بات اس نے کر دی، مال کی کثرت، مال کی۔ میرا بنگلہ اتنا بڑا ہے، میرا بنگلہ اتنا بڑا ہے، میری کوٹھی اتنی بڑی ہے، میرے اتنے بینک اکاؤنٹ ہے، بڑا زور ہے، بڑی جناب بڑا تجھے اس بات پہ مان ہے؟ جتنے بھی لیڈر مرے، کسی ایک لیڈر کا بھی گھر میں قبر بنی ہے اس کی، اٹھا کے قبرستان میں پھینک دیتے، چلو جاؤ، جہاں پر غریب پڑا ہے تو بھی وہاں پہ جا کے وہیں پہ پڑے۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، کیا تم نے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اللہ والوں کی قبریں نہیں دیکھی؟ آپ چلے جائیں مسجد نبوی میں، 7 مسجد ہے، 7 میرے سونے کا روزہ ہے۔ آپ چلیں لاہور کے اندر حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، 7 مسجد ہے، 7 روزہ ہے۔ آپ چلے آئے میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 7 مسجد ہے۔ اور یار تمہارے علاقے میں دیکھو 7 قاری صاحب کی قبر ہے، 7 مسجد ہے۔ ہاں جی، جہاں پر بھی جائیں گے اللہ کا گھر اللہ والوں کے ساتھ ہی رہے گا۔ یعنی اللہ والوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے زندگیوں کو وقف کر دیا، اللہ نے اپنے گھروں کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرما دی۔ ان سے کہو نا ذرا گھروں میں قبرستان بنائے، اپنے بیڈ روم میں بنا دیا کریں، نہیں بنا سکتے۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، مال کی کثرت نے تجھے مست کر دیا ہے، لیکن جو آگے آ رہی ہے مصیبت، موت ہے، آخرت ہے، وہ کدھر گئی بھائی؟ اللہ والوں کا سبق یہی رہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
چلو آخری بات سنو، جب بندے کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو تو بندہ چلا جائے باغ میں چلا جائے، یہ ریس کورس ہے، ادھر چلا جائے، طبیعت بحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیوں بحال ہو گئی؟ باغ میں جانے کی وجہ سے؟ نہیں جناب، باغ میں جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، اس باغ کے اندر جو پھول، بوٹے، گھاس پھوس، سبزہ موجود ہے، وہ سارا کا سارا اللہ